اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ اسباب منع صرف کا بیان چل رہا ہے۔ ان میں سے دو سبب عدل اور وصف کا تفصیلی بیان گزر چکا۔ آج تیسرا سبب تانیث کا بیان شروع ہونے والا ہے۔ اس بیان سے متعلق عبارت اور اس کا مفہوم آج آپ ایک ساتھ سماعت کر لیں۔ التانیث اللفظی الحاصل بالتاء، تانیث لفظی جو تا کے ذریعے حاصل ہو، یہی مطلب ہے تانیث لفظی کا۔ الف کے ذریعے حاصل نہ ہو، اس لیے کہ آپ اجمالی طور پر پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو تانیث بالالف المقصورہ ہوتی ہے یا بالالف الممدودہ ہوتی ہے، اس کی سببیت کے لیے کوئی شرط بھی نہیں ہے، اور اکیلے وہ دو اسباب کے قائم مقام بھی ہے۔ تو یہاں بحث جو ہے تانیث لفظی یعنی جس میں تانیث کا حصول تا کی بنیاد پر ہوا ہو۔ کہتے ہیں شرطہ فی سببیت منع صرف العلمیت، اس تانیث کے منع صرف کا سبب بننے میں علمیت کی شرط ہے۔ کیا مطلب ہے علمیت کی شرط ہے؟ یعنی وہ اس میں مؤنث علم ہو۔ اب یہ علمیت کی شرط تانیث لفظی کے ساتھ سبب بننے کے لیے کیوں لگائی گئی؟ اس کا جواب دیتے ہیں شارح، لِیَصِیرَ التَّانِیثُ لازماً، جب یہ تانیث لفظی علم ہو جائے گی تو ایسی صورت میں تانیث اس اسم مؤنث کے لیے لازم ہو جائے گا، اور اس لیے تانیث لازم ہو جائے گی، اور اس لیے لازم ہو جائے گی کہ حتی الامکان علام کسی بھی طرح کی تبدیلی سے محفوظ رہتے ہیں، اور اس لیے بھی علمیت شرط لگائی گئی کہ علمیت وضع ثانی ہے، اور ہر وہ حرف کلمے کی وضع جس پر ہوئی ہو وہ کلمے کے لیے لازم ہوتی ہے، ہٹا نہیں سکتے آپ اس کو۔
تو اس لزوم تانیث کی بنیاد پر اس کے اندر قوت پیدا ہو جائے گی. بات ختم ہو گئی. کہتے ہیں کہ یہ بات تو رہی تانیث لفظی کی. وَالتَّانِیثُ الْمَعْنَوِیُّ کَذَلِکَ، تانیث معنوی بھی تانیث لفظی کی طرح ہے. کس معاملے میں تانیث لفظی کی طرح ہے؟ علمیت کے اشتراک کے سلسلے میں یہ تانیث لفظی بالتا کی طرح ہے کہ جس طرح سے تانیث لفظی بالتا کے سبب بننے کے لیے علمیت کی شرط لگائی گئی ہے، ٹھیک اسی طرح سے تانیث معنوی کے سبب بننے کے لیے بھی علمیت کی شرط لگائی گئی ہے. تو اس معاملے میں تو دونوں یکساں ہیں کہ تانیث لفظی کے سبب بننے کی بھی علمیت شرط ہے اور تانیث معنوی کے سبب بننے کی بھی علمیت شرط ہے. مگر یہ ہے کہ دونوں کے مابین ایک فرق ہے. فرق کیا ہے کہ اگر تانیث لفظی بالتا کے ساتھ علمیت پالی جائے تو ایسی صورت میں اس اسم کا غیر منصرف پڑھنا واجب ہو جائے گا. لیکن اگر تانیث معنوی کے ساتھ علمیت کی شرط پالی جائے تو اس کا غیر منصرف پڑھنا واجب نہیں ہوگا، بلکہ صرف جائز ہوگا. غیر منصرف پڑھنا واجب تب ہوگا جب آگے آنے والی جو شرط ہے، 3 شرطیں ہیں، ان میں سے علمیت کے ساتھ ساتھ کوئی اور شرط بھی پالی جائے. اسی کو کہتے ہیں کہ الا ان بینہما فرقا، مگر یہ کہ تانیث لفظی بالتا میں اور تانیث معنوی میں ایک فرق یہ ہے کہ تانیث لفظی بالتا میں علمیت یہ منع صرف کے وجوب کی شرط ہے اور تانیث معنوی میں علمیت یہ فقط جواز کی شرط ہے. تانیث معنوی کے ساتھ علم ہو تو وہ کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر اس کا بھی غیر منصرف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ایک دوسری شرط ہے. کہتے ولا بد فی وجوبہ شرط آخر، ایسے اسم کے غیر منصرف پڑھنے کے وجوب کی ایک دوسری شرط ہے، جیسا کہ اس شرط کی طرف ماتن نے اپنے اس قول سے اشارہ کیا ہے. کیا قول ہے؟ کہ وَالشَّرْطُ تَحَتُّمِ تَأْثِیرِهِ، تانیث معنوی کے منع صرف میں مؤثر ہونے کے وجوب کی شرط احد الثلاثہ، 3 امور میں سے ایک امر ہے. وہ کیا ہیں 3 امور؟ نمبر 1 الزیادۃ علی الثلاثہ، کہ وہ اسم مؤنث معنوی جو علم بھی ہے وہ 3 حروف سے زائد پر مشتمل ہو. اے زیادت حروف الکلمتی علی الثلاثہ، یعنی کلمے کے حروف 3 سے زائد ہوں. مثلا زینب ہے تو اب زینب کا غیر منصرف پڑھنا واجب ہے. کیوں واجب ہے؟
کیونکہ زینب کے اندر ایک سبب تانیث مانوی ہے اور دوسرا سبب علمیت ہے. اتنا بھر سے اس کا غیر منصرف پڑھنا تو جائز ہو گیا، لیکن چونکہ یہ زائد علی الثلاث بھی ہے اس لیے اب اس کا غیر منصرف پڑھنا واجب ہو جائے گا. یا فرض کیجئے کہ زائد علی الثلاث نہ ہو، وہ تانیث مانوی جس کے ساتھ علمیت پائی جا رہی ہے وہ اسم زائد علی الثلاث نہ ہو بلکہ ثلاثی ہو. تو اب ایسی صورت میں کہتے ہیں او تحرک حرف الاوسط، اگر ثلاثی ہو تو اس کا بیچ والا حرف متحرک ہو. من حروف ہے ثلاثہ، ثلاثی میں یہ 3 حروف ہیں کلمے کے، اس میں بیچ والا حرف متحرک ہو، جیسے کہ سقر. یہ سقر کیا ہے؟ مؤنث مانوی ہے اور جہنم کا نام بھی ہے، علمیت بھی پائی جا رہی ہے، اور اتنے بھر سے تو جائز ہو گیا، لیکن چونکہ یہ متحرک الاوسط بھی ہے تو اس بنیاد پر اس کا غیر منصرف پڑھنا واجب ہو جائے گا. یا یہ کہ اجمع ہو، یعنی نہ تو زائد علی الثلاث ہو نہ ثلاثی ہوتے ہوئے متحرک الاوسط ہو، بلکہ ثلاثی ہونے کے ساتھ وہ ساکن الاوسط ہو، جیسے ماہ اور جور. تو اب ایسی صورت میں ماہ اور جور کا بھی غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا، کیونکہ صرف علمیت اور تانیث مانوی کی وجہ سے ان کا تو غیر منصرف پڑھنا جائز ہو گیا تھا، لیکن یہ چونکہ اجمی ہیں اس بنیاد پر ان کا غیر منصرف پڑھنا واجب ہو جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ تانیث مانوی کے ساتھ علمیت کی شرط لگائی گئی لیکن غیر منصرف پڑھنا واجب قرار نہیں دیا گیا، حالانکہ 2 سبب مضبوط ہیں، بلکہ الگ سے 3 امور میں سے کسی ایک امر کی شرط لگائی گئی. آخر ایسا کیوں کیا گیا؟ کہتے وَإِنَّمَا اشْتُرِطَ فِي وُجُوبِ تَأْثِيرِ التَّانِيثِ الْمَانْوِي أَحَدُ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ، اور جزئی نیست کے تانیث مانوی کی تاثیر کے وجوب میں 3 امور میں سے کسی ایک امر کی شرط لگائی گئی. کیوں شرط لگائی گئی؟ لِيَخْرُجَ الْكَلِمَةُ بِثِقْلِ أَحَدِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الْخِفَّةِ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تُعَارِضَ ثِقْلَ أَحَدِ السَّبَبَيْنِ فَتُزَاحِمَ تَأْثِيرَهُ. احد الامور الثلاثہ کی، یعنی زائد علی الثلاث ہونے کی یا متحرک الاوسط ہونے کی یا اجمع ہونے کی، ان میں سے کسی ایک کی شرط کیوں لگائی گئی؟ تاکہ کلمہ ان تینوں امور میں سے ایک کی ثقالت کی بنیاد پر اس خفت سے کلمے کو نکال دے جس خفت کی شان یہ ہے کہ 2 سببوں میں سے ایک کے ثقل کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے اور اس کی تاثیر کے ساتھ مزاحمت کرے. تو اب مان لیجئے کہ ایک کلمہ اس میں مؤنث ہے، علمیت کی شرط پائی جا رہی ہے، لیکن وہ زائد علی الثلاث نہیں ہے، ثلاثی ساکن الاوسط ہے. تو اب اس کی خفت جو ہے نا، یہ علمیت کی بنیاد پر جو ثقالت پیدا ہوئی تھی اس سے ٹکرا جا رہی ہے اور سبب بننے سے روک دے رہی، اور اس کی سببیت کو کمزور کر دے رہی ہے. اسی طرح سے اگر یہ کیا کہتے ہیں کہ اجمع نہ ہو بلکہ عربی ہو، تو کلمے کا عربی ہونا
جو علمیت کی بنیاد پر ثقالت پیدا ہو رہی ہے، اس علمیت کی ثقالت سے مزاحم ہو جائے گی اور اس کی سببیت کو کمزور کر دے گی، ہے نا؟ تو کہتے ہیں کہ اولین کا ثقل یعنی زائد علی الثلاث کا ثقل، اور زائد علی الثلاث نہ ہو ثلاثی ہو تو متحرک الاوسط ہونے کی وجہ سے ثقل، یہ ظاہر ہے۔ عجمہ کے اندر بھی ثقالت ہے کیونکہ عجم کی زبان عرب پر ثقیل ہے۔ تو اب یہ باتیں جب آپ کو معلوم ہو گئیں کہ تانیث مانوی کے لیے علمیت شرط ہے، لیکن یہ فقط شرط جواز ہے، شرط وجوب نہیں ہے، تو کہتے ہیں ایسی صورت میں ہندن کو منصرف پڑھنا بھی جائز ہے نا؟ ہندن کو منصرف پڑھنا جائز ہے۔ کیوں منصرف پڑھنا جائز ہے؟ کہ بھلے اس کے اندر تانیث مانوی اور علمیت ہے، لیکن وجوب کی جو شرط ہے احد الامور الثلاثہ، اس میں سے کوئی نہیں پائی جا رہی ہے، نہ زائد علی الثلاث ہے، نہ ثلاثی متحرک الاوسط ہے، نہ عجمہ ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اس کا غیر منصرف پڑھنا جائز ہے، یعنی غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن غیر منصرف پڑھنا واجب نہیں ہے۔ تاثیر مانوی کے تاثیر کے وجوب کی شرط کیسے معلوم ہے؟ کیا ہے وہ شرط؟ کہتے ہیں کہ احد الامور الثلاثہ ویجوز عدم صرفہ، منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں اور غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ غیر منصرف کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر دو سبب علمیت اور تانیث مانوی موجود ہے جو اس کے غیر منصرف پڑھے جانے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ بات ختم ہو گئی۔ اور زینب اور سقر حالت علمیت میں، جو سقر جہنم کے طبقات میں سے ایک طبقے کا علم ہے، اور ماہا اور جورا جو دو شہروں کے نام ہیں، ان کا منصرف پڑھنا محال ہے اور غیر منصرف پڑھنا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ زینب کے اندر ہے کیا؟ ایک سبب تو علمیت ہے، دوسرا سبب تانیث مانوی ہے، اور تانیث مانوی کے سببیت کے وجوب کی جو شرط ہے احد الامور الثلاثہ، ان میں سے ایک امر یعنی زیادت علی الثلاثہ زینب کے اندر موجود ہے، تو منصرف نہیں پڑھ سکتے۔ اور رہ گئی بات سقر کی، تو ایک سبب علمیت ہے اور دوسرا سبب تانیث مانوی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تانیث مانوی کی تاثیر کے وجوب کی جو شرط ہے دوسری، وہ کیا ہے کہ اگر ثلاثی ہو تو متحرک الاوسط ہو، سقر کے اندر وہ شرط پائی جا رہی ہے، تو اس لیے اس کو منصرف نہیں پڑھ سکتے، اس کا غیر منصرف پڑھنا واجب ہے۔ رہ گئے ماہا اور جور، تو یہ علمیت ہے اور تانیث مانوی ہے، اور تانیث مانوی کی تاثیر کے وجوب کی شرط بھی ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ وہ جمع ہونا۔ تو اب ایسی صورت میں ہندن کو تو دونوں پڑھ سکتے ہیں، منصرف اور غیر منصرف، لیکن زینب، سقر، ماہ، جور، ان سب کو منصرف پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ لازماً غیر منصرف ہوں گے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی۔